أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب زدني علما. رب زدني علما. رب زدني علما. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عربی میں حروف اور حرکات کے ملنے سے الفاظ بنتے ہیں، اور ظاہر ہے الفاظ کے ملنے سے جملہ بنتا ہے، جسے قرآن میں ہم آیت بھی کہتے ہیں. تو حرکات جو ہیں یہ 9 ہیں عربی میں: زبر، زیر، پیش. کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش. دو زبر، دو زیر، دو پیش. جو زبر ہے یہ آ ساؤنڈ کو پیش کرتی آ، اور یہ اتنا ہی ہوتا ہے، اس کو لمبا نہیں کیا جاتا. یعنی با زبر با، تا زبر تا، سا زبر تا. اس کو لمبا نہیں کیا جائے گا. جیسے بچپن میں ہم نے جب گھروں میں پڑھا تو با زبر با، تا زبر تا، وہ غلط تھا. زبر، زیر اور پیش آدھا الف کے برابر ہوتے ہیں، ایک کاؤنٹ ہے. تو حرکت جو ہوتی ہے نا وہ الف کی آ کا آدھا ساؤنڈ ہے. لہذا با زبر با، تا زبر تا، سا زبر تا، با زیر بی، تا زیر تی، سا زیر سی. با پیش بو، تا پیش تو، سا پیش سو. پہلی بات یہ ہے کہ اس کو لمبا نہیں کریں گے. الف زبر آ، با زبر با، تا زبر تا، سا زبر سا نہیں کریں گے. زیر کو بھی لمبا نہیں کریں گے. با زیر بی نہیں ہوگا. تا زیر تی، سا زیر سی نہیں ہوگا. پیش بھی لمبا نہیں ہوگا. با پیش بو، تا پیش تو، سا پیش سو نہیں ہوگا. وہ کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش بن جاتا، مد آ جاتی. تو آدھی حرکت با زبر با، با زیر بی، با پیش بو. دیٹس آل. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جھٹکا بھی نہیں ہوتا. بہت سارے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ جب چھوٹا کرتے ہیں تو با زبر با، با زیر بی، جھٹکا نہیں ہوتا. ہوتا ہی نہیں ہے. جھٹکا صرف حمزہ ساکن پر ہے اور کہیں جھٹکا نہیں. یہ جھٹکا نہیں ہوتا. لمبا نہیں کرنا مگر جھٹکا بھی نہیں دینا. نارمل با زبر با، با زیر بی، با پیش بو. تو جو عام حرکت ہے زبر، زیر اور پیش، یہ آدھے الف کے برابر ہوتی ہے لمبائی میں. تو ان کو لمبا نہیں کرتا اور ان پر جھٹکا بھی نہیں ہوتا. جو کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش ہے یہ ایک الف کے برابر ہوتا ہے. لہذا الف مد اور کھڑا زبر، یائے مد اور کھڑی زیر، اور واؤ مد اور الٹا پیش کی لمبائی اور رول برابر ہوتا ہے. اور یہ علامتیں، حرکتیں، کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش ان مدوں کے قائم مقام کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں. تو با زبر الف با، اور با کھڑا زبر با.
تا زبر الف تا، تا کھڑا زبر تا، سا زبر الف سا، سا کھڑا زبر سا، سا با زیر یا بی، با کھڑی زیر بی، تا زیر یا تی، تا کھڑی زیر تی، تا زیر یا سی، تا کھڑی زیر سی، با پیشوا بو، با الٹا پیش بو، تا پیشوا تو، تا الٹا پیش تو، تا پیشوا تو، تا الٹا پیش تو، برابر لمبائی حروف مدہ کی اور کھڑی حرکات، تو کھڑی حرکات کی لمبائی ایک الف کے برابر ہوتی ہے، جس طرح مدات کی لمبائی ایک الف کے برابر ہوتی ہے۔ تیسری حرکت آتی ہے قسم کی، تیسری اقسام کی حرکتیں جو ڈبل حرکات ہوتی، دو زبریں دو زیریں دو پیش، انہیں تنوین کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں جی؟ تنوین۔ تنوین کا مطلب ہوتا ہے نون کی آواز شامل کرنا، تو جہاں پر دو زبر یا دو زیر یا دو پیش آتے ہیں وہاں پر دراصل نون ہوتا ہے، نون ساکن، جو لکھنا مشکل ہوتا ہے، تو نہ لکھنے کی خاطر شارٹ فارم استعمال کی جائے، جیسے سورہ قریش میں آپ پڑھتے ہیں جو ان، تو جیم پیش واؤ جو، آئین دو زیر ان، اصل لفظ تھا آئین زیر نون ان، تو وہ نون ہٹانے کے لیے دو زیریں ڈالی گئی۔ جہاں بھی دو زیریں یا دو زبریں آتی ہیں، اسی طرح دوسرا لفظ سورہ قریش میں ہی آتا ہے خوفن، تو اس میں بھی اصل لفظ تھا خا زبر و خاؤ، فا زیر نون فن، خوفن، تو اس کو سمپل فارم کرنے کے لیے فا کے نیچے دو زیریں ڈال دی۔ ہر لفظ کا ایسے ہی ہے، فور ایگزامپل کئی جگہ قرآن میں لفظ آتا ہے خیرن، تو اصل میں یہ خا زبر یا خی را پیش نون رن تھا، تو وہ نون ڈراپ کرنے کے لیے کہ لکھنا آسان ہو جائے دو پیشیں ڈال دی گئی۔ تو جہاں بھی دو زیریں یا دو زبریں یا دو پیشیں آتی ہیں دراصل وہاں پر نون ساکن ہے، وہ حقیقتاً ہے، لیکن نہ آئے لکھنے میں اس کے لیے اس کی شارٹ فارم بنا دی گئی ہے، دو زیریں دو زبریں دو پیش، جہاں زیر کے ساتھ نون تھا، نون سے پہلے حرف پر زیر تھی، وہاں دو زیریں ڈال دی، جہاں نون سے پہلے حرف پر زبر تھا وہاں دو زبریں ڈال دی، اور جہاں نون سے پہلے حرف پر پیش تھا وہاں دو پیشیں ڈال دی، تو جہاں بھی دو زیر دو زبر دو پیش آئے گا وہاں پر نون ساکن ہے، تو نون ساکن کو مان کر ہی پڑھا جائے گا، اسی لیے ہم نون کی آواز جنریٹ کرتے ہیں خوفن، خیر، مؤمن وغیرہ وغیرہ۔ یہ سمجھ آیا ہے آپ کو؟ کتنی قسم کی حرکتیں ہیں؟ 9 قسم کی۔ کون کون سی ہیں؟ ہاں جی، زبر زیر اور پیش، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، دو زبر دو زیر دو پیش، تو جو زبر زیر پیش ہے اس کی لمبائی کتنی ہے آپ بتائیے؟ تو پھر جو کھڑا ہی زبر کھڑا زیر کھڑا پیش الٹا پیش ہے اس کی کتنی ہو جائے گی؟ تو پہلے سوچا کر، دھیان دیا کریں، سوال کو سن کر اپنے دماغ تک پہنچنے کا موقع تو دیں اس کو۔ آدھا الف، آدھا الف، تو کیسے پڑھیں گے؟ با زبر
پھر بولے زبر تو پھر کھڑا زبر کو کتنا لمبا کریں گے؟ کر کے دکھائیں نا. تو کتنا فرق آ رہا ہے آپ کا؟ خود سوچیں، سنیں، فیل کریں. آپ تو با زبر بھی با اور با کھڑا زبر بھی با. تو پھر با زبر اور با کھڑا زبر میں فرق کیا ہوا؟ پھر دو حرکتیں بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ ایک ہی رہنے دیتے. اگر با زبر بھی با اور با کھڑا زبر بھی با تو پھر دو حرکتوں کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے نا. لمبائی تو دونوں کی برابر ہے، ساؤنڈ بھی ایک جیسی ہے، تو پھر دو حرکتیں کیوں ہیں؟ کیوں ہے دو حرکتیں؟ لیٹی زبر کھڑا زبر کیوں ہے؟ کیوں ہے؟ ابھی تو بتایا میں نے. لیٹی زبر اور کھڑی زبر کیوں ہے؟ لمبائی کے فرق کے لیے بھائی، ابھی تو بتا کے بیٹھی ہوں، جملہ نہیں میں نے یہ کہا، لیکن بتایا تو ہے. ایک حرکت چھوٹی ہے، ایک حرکت لمبی ہے، تو لمبائی کا فرق ہے نا. تو اگر آپ لمبائی کا فرق ہی ختم کر دیں گے تو کیا فرق ہے کہ با با میں کیا فرق ہے؟ با زبر با، با کھڑا زبر با. تو آپ فرق کہاں کر رہے ہو؟ آپ تو فرق ختم کر دیا آپ نے. تو کیا فرق پڑتا ہے کھڑا زبر ہو یا لیٹا زبر ہو؟ آپ کریں با زبر اور با کھڑا زبر. جی یہ فرق ہے. با زبر آپ بولیے، با زبر، با زبر، با زبر علی پوچھا میں نے، اور با کھڑا زبر پوچھا. دوبارہ بولیے، با زبر، با کھڑا زبر. جی آپ بولیے، با زبر، با زبر اور با کھڑا زبر. با زبر، با کھڑا زبر. اس کو لمبا تو کرو بھائی، یہ لمبا ہے آپ کا. آپ بولیے با زبر اور با کھڑا زبر. بالکل سمپل ہے. با زبر با، با کھڑا زبر با. بچپن میں آپ نے قاعدے میں پڑھا ہے، الف آ، الف مدہ آ، پڑھتے تھے کہ نہیں؟ وہی ہے، نیا کیا ہے اس میں؟ مگر بولنا تو آپ نے ہے. با زبر اور با کھڑا زبر. با سے ڈبل لمبا کریں گے، با. دوبارہ بولیے، با زبر، با کھڑا زبر. آپ بولیے، آپ بولیے دوبارہ. با زبر، با زبر، با زبر. ہاں اس سے لمبا نہیں کرنا. با زبر، با زبر اور با کھڑا زبر. جی اب اس فرق کو یاد رکھنا، یہ جو فرق ہے آدھی اور پوری حرکت کا، اس کو یاد رکھنا. با زبر با اور با کھڑا زبر با. پوری انگلی کھلے گی. اچھا تو ہے ذہن کو ٹریڈ کریں، لیکن بہرحال جن کو کنفیوژن زیادہ ہے، با زبر با، با کھڑا زبر با پورا، اور با دو زبر. بتائیں، پڑھا ہوا ہے با دو زبر، با دو زبر، با دو زبر. زیریں بولی ہے میں نے، با دو زبر. آپ بولیے با دو زبر، با دو زبر، با دو زبر، با دو زبر، با دو زبر. تنوین میں کچھ لمبا نہیں ہوتا، صرف نون کا ساؤنڈ آتا ہے. تو زیر کی ساؤنڈ میں بھی یہی فرق ہوگا. با زیر بی، با کھڑی زیر بی. تو آپ سے شروع کرتے ہیں، با زیر اور با کھڑی زیر. پہلی بی کو لمبا کیا آپ نے. دوبارہ بولیے، با زیر
بالکل صحیح، تازے اور تا کھڑی سے، بالکل صحیح، اور با دوزے اور تا دوزے تین، آپ بولیے، بازے، بازیر، زبر کہاں سے آیا؟ بازیر کہا نا میں نے، بازیر اور با کھڑی سے، یہ دونوں میں فرق کیا ہوا؟ بازیر اور با کھڑی سے، آپ بولیے، بازیر اور با دوزے، با دو زیر بھی ہی رہے گا، تنوین ہے، بازیر، با کھڑی سے، با دو زیر، بازیر، اونچا بولے، بازیر اور با کھڑی سے، تو پھر آپ نے اتنا ہی لمبا دونوں کو کھینچ تان کے کر دیے، نہیں اونچا اور لمبا دونوں الگ الگ، بازیر، تو اتنا لمبا کیوں کر رہی ہیں؟ ہاں جی، بازیر بی ہے بس، با کھڑی زیر، با دو زیر، بی، بین کیا ہے؟ مسٹر بین ہے، با دو زیر، بن، بازیر، با کھڑی زیر، با دو زیر، بازیر، بازیر، با کھڑی زیر اور با دو زیر، بازیر، بازیر، با کھڑی زیر، کھڑی زیر، بی دو زیر، وہ میں بول رہی ہوں نا، آپ سب ساؤنڈ بولیے، با زیر، با کھڑی زیر، لمبا ہوگا بی، اور با دو زیر، ہاں جی، اب دیکھیں یہ حرکت سب سے بنیادی چیز ہے نا، سب سے بنیادی چیز حرکت ہے، حروف کے بعد سب سے پہلے حرکت کرائی جاتی ہے قاعدوں میں، اب آپ کو اندازہ ہوا کہ آپ کا کتنا کمزور ہے قرآن مجید، یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہی خدا نہ خواستہ کہ یہ کوئی باعث شرم بات ہے، جب بھی سیکھے سیکھے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ جب اتنا کمزور ہے تو اتنی محنت بھی تو کرنی پڑے گی، تو سب سے پہلی بات یہ کہ محنت کریں، دوسری بات یہ ہے بھاگے مت، تیسری بات یہ ہے کہ شرمائے مت، جب تک منہ نہیں کھولیں گے، آواز نہیں نکالیں گے، تب تک نہیں آئے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ آ جائے گا، لیکن محنت کرنی پڑے گی، اس لیے دیکھیں جو ہوتا ہے نا قاعدہ، اچھا قاری یا اچھا استاد جو بھی ہو، اس کا معنی یہ نہیں کہ جو ہمارے استاد تھے وہ اچھے نہیں تھے، بہت اچھے تھے، لیکن ان بیچاروں کو آتے ہی جیسا تھا انہوں نے پڑھا دی، نہ انہوں نے خود پراپر پڑھا تھا، نہ وہ ہمیں پراپر پڑھا پائے، اللہ ان کی قبروں کو ٹھنڈا رکھے، وفات پا گئے ہیں، زندہ ہیں تو اللہ درجے پڑھائے، اب بات یہ ہے کہ ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ ایک پراپر جو استاد ہوتا ہے، اچھے کو ہم چینج کر لیتے ہیں، ایک پراپر پروفیشنل جو ٹیچر ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ ٹائم قاعدے پہ لگاتا ہے، اچھا قاعدے کا مطلب کیا ہے؟ قاعدہ لفظ جو ہے قاعدہ، اس کا مطلب کیا ہے؟
یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، بنیاد، قاعدہ، عربوں کو نام رکھنے میں بڑا ملکہ حاصل ہے، نام بہت صحیح رکھتے ہیں۔ قاعدے کا مطلب ہے بنیاد، بیسک۔ تو جس عمارت کی بنیاد مضبوط ہے وہ عمارت مضبوط ہے، رول ہے نا۔ اسی لیے جو پروفیشنل استاد ہیں وہ سب سے زیادہ ٹائم قاعدوں پہ لگاتے، جو بچہ قاعدہ اچھا پڑھ گیا وہ آگے اچھا پڑھے گا۔ اور ہمارے یہاں جو لوگ نہیں سمجھدار، سم ٹائم وہ اعتراض بھی کرتے کہ قاعدے کے اینا ٹائم، قاعدے پر ہی ٹائم لگنا چاہیے، 6-7 مہینے لگ جاتے ہیں قاعدے۔ ایک تو بچے کو شناخت کرانی ہوتی ہے نا، اور دوسری بات کوئی بات نہیں، قاعدے پہ لگ جانا چاہیے ٹائم، بشرطے کہ استاد صحیح پڑھا رہا۔ اگر غلط پڑھا رہے اتنا ٹائم لگا تو بچے کی بنیاد بن جائے، وہ دیکھنا تو آپ کا کام ہے۔ آپ جس کو چنے اپنے بچے کی تعلیم کے لیے، ان کا کیلیبر کیا ہے، اور کیلیبر کے علاوہ وہ کتنے دیانتدار استاد ہے۔ بعض لوگوں کو آتا ہے مگر وہ پڑھانے میں ہی یعنی چور ہوتے ہیں، دنیا میں بھی ہوتے ہیں۔ ہماری میتھ کی استاد تھی، اب تو استاد ہیں تو اب اللہ ان کو برکت دے جہاں کہیں ہے، بہت اچھا میتھس تھا ان کا، کراتی کوئی نہیں، کراتی نہیں تھی، کہتی تھی کھولو یہ مثال دیکھو، یہ اتنے اتنے سوال جو ہے نا مشق میں، یہ اس مثال جیسے کر سے کر کے، اور میتھس ان کا اتنا اچھا تھا، اتنا اچھا تھا کہ جس کو کہتی ہے نا کہ آنکھیں بند کر کے کر لیتی، لیکن کراتی نہیں تھی، اور ڈنڈا انہوں نے رکھا ہوا تھا، اور جب جو ہوم ورک نہیں کر کے تو ٹھا ٹھا پڑھتے تھے۔ پرابلم کہاں تھی؟ پرابلم یہاں تھی کہ وہ مثال دیکھ کر سوال سمجھ نہیں آتے تھے، کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو تو جو میتھس ہوتا ہے وہ تھوڑا تھوڑا چینج ہر کوشچن ہوتا جاتا ہے، ہر سم تھوڑا چینج ہوتا جاتا ہے، تو چونکہ فارمولا ایکسپلین نہیں کرتی تھی تو سمجھ نہیں آتا تھا، تو پھر کیا پوری کلاس میں کلاسیں خرید لی کی بکس خرید لی، تو نتیجہ کیا ہوا؟ جو اسکول کی پہلی سماہی ہوا کرتی تھی نا، تو ساری کلاس ہی فیل، کیونکہ میتھ تو آتا کسی کو نہیں تھا، ہوم ورک کر کے لے آتے تھے سارے تو ایسے بھی استاد ہوتے ہیں۔ تو دو چیزیں دیکھنی چاہیے، پہلی یہ کہ کام آتا ہو استاد، اور دوسری بات یہ کہ استاد بچے کو دیانتداری سے پڑھا رہا۔ ابھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک بچی میرے پاس پڑھ رہی ہے، اور اس بیچاری نے 4 یا 5 پارے بھی حفظ کیے ہیں، تو جو قاریہ تھیں وہ خود بھی حافظہ تھی، اور انہوں نے جو ہے یہ جو دار ارقم ہے وہاں سے کیا، دار ارقم سے میری بھانجی نے کیا ہے، میرے بھانجے نے کیا ہے، میری بہو عائشہ نے کیا ہے، بڑا اچھا کراتے ہیں، اور پراپر تجوید آتی ہے، پہلے تجوید ہی کراتے ہیں، یعنی کہ جن بچوں کو وہ حفظ کے لیے لیتے ہیں وہ شروع سے پڑھا رہے ہوتے، تو ظاہر ان کو تجوید آتی تھی، یہ نہیں ہو سکتا کہ نہ آتی ہو، مگر انہوں نے بچوں کو بنیادی یعنی صحیح بھی نہیں پڑھایا، چلو تجوید نہیں پڑھائی، بنیادی صحیح بھی نہیں پڑھایا، تو یہ اصل میں ان کی کیئر لیسنس، اب بددیانتی تو نہیں میں کہوں گی، بڑا لفظ ہو جاتا ہے، مگر کیئر لیسنس ہے، یا تو وہ خود کم عمر تھی، پتہ نہیں، میں نے تفصیل نہیں پوچھی، مجھے اچھا نہیں لگا، لیکن یا تو وہ خود کم عمر تھی، ان کو احساس ہی نہیں تھا کہ کتنا بڑا کام وہ کرا رہی ہے اور کتنی بڑی ذمہ داری ہے ان کی، اب اور میں کیا کہہ سکتی ہوں، اللہ عالم۔ لیکن بہرحال جب آپ بچے کے تعلیم کے لیے قاری کو چنے، قاریہ کو چنے، تو دو باتیں ہیں، پہلی بات تو یہ دیکھیے کہ ان کو کچھ آتا ہے، تجوید آتی ہے، پوچھیے کہاں سے پڑھا ہے آپ نے، کیا آپ کو تجوید آتی ہے، اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں کہ وہ پڑھانا بھی جانتے ہیں، تو یہ باتیں دیکھ کر اب جب میری پوتی نور الہدیٰ نے شروع کیا تو شروع میں ہم نے قاری صاحب لگوا دی، خیر وہ 2-4 دن ہی آئے، نہ وہ آ کے خوش تھے اور نہ ہم بلا کے خوش تھے، تو وہ قاری صاحب بہت اچھے قاری ہیں، اس ایریا کے بہت اچھے قاری ہیں، وہ بس بلا بھی اسی لیے لیا، مگر میں نے یہ دیکھا کہ وہ تو مارنے کے بہت عادی ہیں، اب نور کے ساتھ تو ہم بیٹھنا، چھوٹی سی تو تھی، 3.5 سال کی تھی، تو ایک تو ویسی قاری کے ساتھ ہم نے اکیلا نہیں چھوڑنا تھا، اور ہم نے تو قاریہ کے ساتھ بھی کبھی اکیلا نہیں چھوڑا، تو یعنی کہ ایسا نہیں کہ کوئی علیحدہ کمرے میں یہیں بٹھا کر پڑھاتے تھے، تو یا میں ہوتی تھی یا عائشہ ہوتی تھی، تو اب وہ باقاعدہ نا پہلو بدلتے تھے، ہاں ہاں کہ میں کیسے ماروں،
تو میں نے پھر مسز ایوب نے ریکمینڈ کیا تھا، تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا یہ مارتے ہیں؟ تو کہنے لگے بڑا مارتے ہیں. تو میں نے کہا پھر آپ نے مجھے کیوں، میرے گلے کیوں ڈال دیا؟ تو کہتی نہیں وہ آپ، میں نے کہا کہ نہیں ہے، کہنے لگی کہ وہ کہتے ہیں کہ یعنی کہ خود ہی پڑھا لے اپنی بچی. میں نے کہا ہاں خود ہی پڑھا لے. تو یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ مار پیٹ نہیں ہونی چاہیے. آپ استاد ہے، ڈانٹ سکتے ہیں، کبھی ایک آدھ لگا بھی سکتے ہیں جیسے ہم اپنے بچوں کو لگا لیتے ہیں، لیکن وہ مار پیٹ والی مار نہیں ہونی چاہیے، اس کی کوئی بات نہیں. تو وہ تو یعنی بلا تفریق بچے بچیاں، وہ بات یہ کہ مسز یوب سے جب میں نے پوچھا تو کہنے لگے ہاں وہ تو مارتے ہیں. تو بچیوں کو بھی مارتے ہیں، بچیوں کو بھی مارتے ہیں. پھر کیوں مارتے ہیں؟ بس سبق نہیں آیا تو مارتے ہیں. اور وہ اس قدر عادی تھے کہ سیریسلی وہ پہلو بدلتے تھے بے قراری سے کہ میں اب کروں تو کروں کیا. تو خیر پھر وہ خود ہی آنا چھوڑو، ہمیں کہنا ہی نہیں پڑا. میں سوچ میں تھی کہ میں ان کو کیا کہوں، مگر وہ میں نے کہا 3 یا 4 دن آئے، پھر وہ معذرت کر گئے کہ نہیں کہ ناہید کی طرف بھی آتے تھے، تو وہ ان کو کہہ گئے کہ نہیں، وہ انہیں کہیں کہ میں نہیں پڑھا سکتا. میں کہا چلے آسانی ہو گئی. میں خود یہی سوچ رہی تھی کہ کیسے نہ کہوں. تو یہ جو ہے اچھا استاد ڈھونڈنا یہ آپ کا ذمہ ہے. جب آپ دنیا کی کلاسز کے لیے دیکھتے ہیں تو آپ ڈھونڈ کر استاد لاتے ہیں. جب قرآن کے لیے ہوتا ہے تو آپ لوگ کہتے ہیں کوئی بھی مل جائے. ایک تو آپ نے پیسہ نہیں دینا ہوتا نا، یہ بھی ایک سیریس بات ہے کہ قاری جو قرآن پڑھانے ہیں یا قاری ہے وہ تو 500 روپے میں ہی پڑھا جائے. ہاں جو فزکس میتھ پڑھا رہا ہے اسے 10,000 بھی دے دو تو خیر. اور یہ ہو رہا ہے. تو پھر ظاہری بات ہے اسی کیلیبر کا استاد ملے گا. ایک بندہ جس نے اپنی پوری زندگی محنت کی ہے، پڑھا ہے، سیکھا ہے، اس کا بھی تو گھر ہے، اس کی بھی تو فیملی ہے. منو سلوا تو نہیں آتا اس کے لیے، اسے بھی کما کر کھلانا پڑتا ہے، بجلی کا بل دینا ہے، بچوں کی اسکول کی فیسیں دینی ہے. اس کو آپ لوگ پے ہی نہیں کرنا چاہتے. تو پھر اس کے پاس ایک ہی آپشن ہوتا ہے، دو ایکچولی ہوتے ہیں. یا تو وہ جلدی جلدی جان چھڑائے، 5 5 منٹ پڑھا کے ڈھیر ساری ٹیوشن پڑھائے اور پیسے کمائے، یا پھر اس کو پروفیشن ہی نہ بنائے. جو کچھ سیکھا ہے بس وہ اپنے آپ تک رکھے اور جائے کہیں جا کر جاب کرے، یہ گھر چلانا ہے اس کو. پھر آپ کے پاس وہی رہند کھوند بچتی ہے جن کو کچھ بھی نہیں آتا. پھر آپ کہتے ہیں جی اچھے قاری نہیں ہے، اچھی قاریات نہیں ہے. اچھے قاری اچھی قاریہ کی قدر کون کرتا ہے یہاں پہ؟ یہ بھی ایک بڑا پرابلم. تو جس طرح آپ میتھ اور سائنسز کے ٹیچرز کو پے کرتے ہیں، قرآن پڑھانا از اے سائنس. صحیح طریقے سے قرآن جب پڑھایا جاتا ہے اٹس اے سائنس. مخارج کیسے ہوں گے، گرامیٹیکلی اس سے کیسے پروناؤنس کیا جانا ہے، اس کے فونیٹکس کیا ہیں، ہر ایک چیز کے اوپر توجہ ہوتی. تو اس کو پڑھانے کے لیے پے کرنا ذمہ ہے آپ. مگر وہ پھر قرآن کے لیے تو ہوتا ہے کہ کوئی فری پڑھا جائے، یہ بھی تو ایک سبب ہے. تو قرآن کے استاد کو بھی اچھا پے کریں تاکہ جو معاملات ہیں وہ درست ہوں. تو یہ 2 4 چیزیں کریں گے تو انشاءاللہ بہتر ہوگا. اچھا جی، ریپیٹ کرتے ہیں. آج کا لیسن کیا ہے؟ حرکات. کیا ہے جی؟ حرکات کتنی ہوتی ہیں؟ 9. عام حرکات کون سی ہیں؟ زبر، زیر اور پیش. ان کی لمبائی کتنی ہوتی ہے؟ آدھے الف کے برابر. کھڑی حرکات کون سی ہیں؟ اور الٹا پیش. کھڑا پیش نہیں ہوتا جی، الٹا پیش ہوتا ہے. کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش. ان کی لمبائی کتنی ہوتی ہے؟ 1 الف کے برابر. یہ مدات کے قائم مقام بھی ہیں. اور تنوین کی حرکات کون سی ہیں؟ 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش. یہ کیا بتاتی ہیں؟ کہ اس لفظ میں نون ساکن ہے، تو نون ساکن کی آواز آئے گی. اسی نون ساکن کے قوانین آگے چلتے ہیں. اچھا جی، اب یہ آپ کے پاس جو قاعدہ ہے دارالسلام والا ہے، اس میں دیکھیے
पेज जो है मेरे पास 7 है। आगे कर लीजिए आप। हरूफ की पहचान के फौरन बाद का पेज है जबर। जबर हर्फ के ऊपर आती है, इसको पढ़ते वक्त लंबा नहीं करते, ना झटका देते हैं, ना मजहूल अदा करते हैं। मजहूल का मतलब होता है पता ना चले कि जेर पड़ी है कि जबर पड़ी है कि पेश पड़ी है, यानी ए साउंड करके पढ़ना है। लफ्ज को नरमी से अदा करते हैं वगैरह। जबर को ना तो इतना खींचा जाएगा कि बा से बा बन जाए, और ना झटका देकर बा बा पढ़ा जाएगा। यही दो बातें मैंने आपको शुरू में बताई। अब देखिए कायदा खोलिए, पढ़िए मेरे साथ। हमजा जबर आ, बा जबर बा। सबके पास है कायदा? ता जबर ता, ता जबर सा, जीम जबर जा, हा जबर हा, ख्वा जबर खौ, दाल जबर दा, जाल जबर जा। मखारिज साथ साथ सट रखे। रा जबर रा, जा जबर जा, सीन जबर सा, शीन जबर शा, سين زبر सौ سا जबर सौ, شين زبر ع طوا زبر طوا रो जबर रो, तो जबर तो, जो जबर दो, आइन जबर आ, गइन जबर गो, फा जबर फा, ऑफ जबर कौ, काफ जबर का, लाम जबर ला, मीम जबर मा, नून जबर ना। ना नून में ना है और ना मीम में माँ है, उनने नहीं करने। मीम जबर माँ, नून जबर ना, वाव जबर वाह, हा जबर हा, हा जबर हा। वैसे ही 2 दफा लिखा हुआ, स्टाइल राइटिंग का है, हा एक ही है। हमजा जबर आ, या जबर या। हमजा भी 2 दफा लिखा है शक्ल बताने के लिए, हमजा भी एक ही है। तो इसी का जब खड़ा जबर आएगा, खड़ा जबर का पेज जो है थोड़ा सा आगे है। ये है जी 28। उन्होंने मद के साथ दिया हुआ है ना, जो मद का कायम मकाम है ना, मद्दों के साथ दिए हुए खड़े जबर खड़े से। 28 निकाला है। अब देखिए, अभी हमने पढ़ा है नॉर्मल जबर। अब हमजा खड़ा जबर आ, बा खड़ा जबर बा, ता खड़ा जबर ता, जीम खड़ा जबर जा, हा खड़ा जबर हा, ख्वा खड़ा जबर खौ, दाल खड़ा जबर दा, जाल खड़ा जबर जा, और रा खड़ा जबर रा, जा खड़ा जबर जा,
سین کھڑا زبر سا، سین کھڑا سا، شین کھڑا زبر شا، شین کھڑا زبر شا، صاد کھڑا زبر سو، صاد کھڑا زبر سو، ضاد کھڑا زبر دو، صاد کھڑا زبر دو، تو کھڑا زبر تو، تو کھڑا زبر تو، دو کھڑا زبر دو، دو کھڑا زبر دو، عین کھڑا زبر آ، عین کھڑا زبر آ، غین کھڑا زبر غو، عین کھڑا زبر فا کھڑا زبر فا، فا کھڑا زبر فا، قاف کھڑا زبر قو، فا کھڑا زبر قو، کاف کھڑا زبر تا، تا کھڑا زبر تا، لام کھڑا زبر لا، لام کھڑا زبر لا، میم کھڑا زبر ما، میم کھڑا زبر ما، نون کھڑا زبر نا، نون کھڑا زبر نا، واو کھڑا زبر وا، واو کھڑا زبر وا، ہا کھڑا زبر ہا، ہا کھڑا زبر ہا، ہا کھڑا زبر ہا، ہا کھڑا زبر ہا، حمزہ کھڑا زبر آ، حمزہ کھڑا زبر آ، یا کھڑا زبر یا، یا کھڑا زبر یا، جی آپ دیکھیے صفحہ نمبر 11 پر زیر کی تفصیل، حمزہ زیر ای، حمزہ زیر ای، با زیر بی، با زیر بی، تا زیر تی، تا زیر تی، سا زیر سی، سا زیر سی، جیم زیر جی، جیم زیر جی، ہا زیر ہی، ہا زیر ہی، خا زیر خی، خا زیر خی، دال زیر دی، دال زیر دی، زال زیر زی، زال زیر زی، را زیر زی، را زیر زی، زا زیر زی، زا زیر زی، سین زیر سی، سین زیر سی، شین زیر شی، شین زیر شی، صاد زیر سی، صاد زیر سی، ضاد زیر زی، صاد زیر زی، تو زیر پی، تو زیر پی، ضو زیر غی، تو زیر زی، عین زیر ای، عین زیر پی، غین زیر غی، وین زیر پی، فا زیر فی، فا زیر پی، قاف زیر قی، قاف زیر قی، کاف زیر کی، کاف زیر کی، لام زیر لی، لام زیر لی، میم زیر می، میم زیر می، نون زیر نی، نون زیر نی، واو زیر وی، واو زیر وی، ہا زیر ہی، ہا زیر ہی، حمزہ زیر ای، حمزہ زیر ای، یا زیر ہی۔ یا زیر ہی۔ اب اسی سے 28ویں پیج سے آگے دیکھیے 30th پیج 30 صفحہ نمبر 30 کھڑی زبر ہے سوری زیر ہے، حمزہ کھڑی زیر ای، حمزہ کھڑی زیر ای، با کھڑی زیر بی، با کھڑی زیر بی، تا کھڑی زیر تی، تا کھڑی زیر تی، سا کھڑی زیر سی، تا کھڑی زیر سی، جیم کھڑی زیر جی، جیم کھڑی زیر جی، خا کھڑی زیر ہی، خا کھڑی زیر ہی، خا کھڑی زیر خی، خا کھڑی زیر کی، دال کھڑی زیر دی، دال کھڑی زیر دی، زال کھڑی زیر دی، سا کھڑی زیر دی، را کھڑی زیر دی، را کھڑی زیر دی، زا کھڑی زیر زی، زا کھڑی زیر زی، سین کھڑی زیر سی، سین کھڑی زیر سی، شین کھڑی زیر شی، شین کھڑی زیر شی، صاد کھڑی زیر سی، صاد کھڑی زیر سی، ضاد کھڑی زیر زی، صاد کھڑی زیر زی، تو کھڑی زیر قی،
व खड़ी जेर की ज़ो खड़ी जेर ज़ी, व खड़ी जेर ज़ी आइन खड़ी जेर ई, आइन खड़ी जेर ई गाइन खड़ी जेर गुई, वाइन खड़ी जेर ई फा खड़ी जेर फी, पा खड़ी जेर पी काफ खड़ी जेर की, व खड़ी जेर पी काफ खड़ी जेर की, पा खड़ी जेर पी लाम खड़ी जेर ली, लाम खड़ी जेर ली मीम खड़ी जेर मी, मीम खड़ी जेर मी नून खड़ी जेर नी, नून खड़ी जेर नी वाव खड़ी जेर वी, वाव खड़ी जेर वी हा खड़ी जेर ही, हा खड़ी जेर ही हमजा खड़ी जेर ई, हमजा खड़ी जेर ई या खड़ी जेर ही। या खड़ी जेर ही सफा नंबर 15 पर है जी पेश की तख्ती। हमजा पेश ऊ, हमजा पेश बा पेश ऊ, बा पेश ता पेश तू, बा पेश तू सा पेश सू। सा पेश सू ये इतना सू नहीं है ना। सा पेश तू, सा पेश सू जीम पेश जू, जीम पेश जू हा पेश हू। हा पेश हू इतना लंबा नहीं कीजिए, लंबाई ही की तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। बचपन की याद ना लाएं जहन में। खा पेश हू, हा पेश दाल पेश दू, दाल पेश दू दाल पेश दू। सा पेश दू एक और यह बात याद रखनी है, दो वो तो भी नहीं पढ़ना, यू का साउंड है। और रा पेश रू, रा पेश रू जा पेश जू, सा पेश दू सीन पेश सू, सीन पेश सू शीन पेश शू, शीन पेश शू स्वाद पेश सू, स्वाद पेश सू स्वाद पेश रू, स्वाद पेश दू तो पेश तू, तो पेश सू वो पेश गू, तो पेश दू आइन पेश ऊ, आइन पेश दू गाइन पेश गू, आइन पेश दू फा पेश फू, पा पेश दू काफ पेश फू, पा पेश दू काफ पेश फू, सा पेश दू लाम पेश लू, लाम पेश दू नीम पेश मू। मीम पेश मू मुंह नहीं बोलना, गुन्ना नहीं एंड पे करना। मीम पेश मुंह, मीम पेश मू नून पेश नू, नून पेश मू वाव पेश वू, वाव पेश मू हा पेश हू, सा पेश मू हमजा पेश ऊ, हमजा पेश मू या पेश यू। या पेश मू और जो सफा नंबर 32 है उस पर है जी उल्टा पेश की तरफ। हमजा उल्टा पेश ऊ, हमजा उल्टा पेश मू बा उल्टा पेश बू, बा उल्टा पेश मू ता उल्टा पेश तू, ता उल्टा पेश तू फा उल्टा पेश तू, सा उल्टा पेश तू जीम उल्टा पेश जू, जीम उल्टा पेश तू हा उल्टा पेश तू, हा उल्टा पेश तू खा उल्टा पेश तू, पा उल्टा पेश तू दाल उल्टा पेश दू, दाल उल्टा पेश तू जाल उल्टा पेश दू, दाल उल्टा पेश तू
اور را الٹا پیش رو، را الٹا پیش رو، زا الٹا پیش زو، زا الٹا پیش رو، سین الٹا پیش سو، سین الٹا پیش سو، شین الٹا پیش شو، شین الٹا پیش شو، صاد الٹا پیش سو، صاد الٹا پیش سو، راد الٹا پیش رو، الٹا پیش رو، او الٹا پیش تو، او الٹا پیش رو، وہ الٹا پیش رو، الٹا پیش رو، عین الٹا پیش او، عین الٹا پیش رو، غین الٹا پیش غو، عین الٹا پیش رو، فا الٹا پیش فو، فا الٹا پیش رو، قاف الٹا پیش کو، قاف الٹا پیش رو، کاف الٹا پیش کو، قاف الٹا پیش رو، لام الٹا پیش لو، لام الٹا پیش رو، میم الٹا پیش مو، میم الٹا پیش رو، نون الٹا پیش نو، الٹا پیش رو، واو الٹا پیش وو، واو الٹا پیش رو، ہا الٹا پیش ہو، ہا الٹا پیش رو، حمزہ الٹا پیش او، حمزہ الٹا پیش رو، یا الٹا پیش یو، یا الٹا پیش رو، ہاں جی عام حرکت اور کھڑی حرکت سمجھ آئی ہے؟ آئی ہے؟ تو جو عام حرکت ہے اس کی لمبائی کتنی ہوتی ہے اور کھڑی حرکت کی ایک الف. آپ اس فرق کو یاد رکھیے گا کیونکہ اسی فرق پر پھر الفاظ کی شکل بنتی ہے ادائیگی کے اعتبار سے. اچھا جی تنوین کو کل پڑھیں گے. اب آپ کو پتا ہے ہم نے 2 موضوعات پڑھے ہیں تفصیل کے ساتھ. ایک مخارج. مخارج کتنے ہوتے ہیں ٹوٹل؟ ہاں جی 28 یا 29. اس میں اتنا حیران ہو کے دیکھنے کی کیا بات ہے؟ جتنے حرف ہے اتنے مخارج ہے نا. تو یا 28 حرف ہے یا 29. بتایا تھا میں نے آپ کو کہ جو حمزہ اور الف کو ایک مانتے ہیں وہ 28 حرف کہتے ہیں، جو حمزہ اور الف کو الگ الگ مانتے ہیں وہ 29 حرف کہتے ہیں. تو 28 حرف ہے تو مخارج بھی 28 ہے اور 29 ہیں تو 29 ہے. تو کامن سینس تو آپ کو استعمال کرنی ہوگی نا. اچھا جی مخارج کی ہم نے تفصیل پڑھی اور مدات کو پڑھا. مدات کی کتنی قسمیں ہیں بنیادی؟ 2. کون کون سی ہیں؟ ہاں مد کی 2 بنیادی قسمیں ہیں. کون کون سی ہیں آپ بتائیں؟ یہ بنیادی قسم ہے. بنیادی قسم پوچھا نا، یہ تو پھر آگے تقسیم آ جاتی ہے. جی مد حقیقی اور مد عارضی. اتنی چھوٹی سی بات آپ کب یاد کریں گے؟ یاد تو آپ کریں گے نا. یہ یاد کرنا پڑتا ہے، میمورائز کرنا پڑتا ہے. آ کے بیٹھ جاؤ بیٹی. مد حقیقی مد عارضی وہ تو پھر مد کی آگے حقیقی کی قسمیں آ جاتی ہیں. تو ہم نے جو مدات پڑھی ہیں وہ کون سی ہیں آپ بتائیں؟ حقیقی ہے یا عارضی ہے؟ حقیقی پڑھی ہے. پہلے نام تو لیں پھر اس کی وہ اقسام پر بات آئے گی. اصل میں آپ لوگ اپنے دماغ کو نا ایک چیز کے اوپر باندھ لیتے ہیں
اور اس کو بس اسی کے گرد گھومتے جاتے ہیں، دائیں بائیں دیکھتے ہی نہیں۔ تو جیسے رہٹ کا بیل ہوتا ہے نا، کولو کا بیل، اس کی آنکھوں پہ بندھا ہوتا ہے، چکر نہ آئے اس لیے اس کی آنکھوں پہ کپڑا باندھ دیتے ہیں، تو اس بیچارے کو کچھ بھی نظر نہیں آتا، وہ گول گول گھومتا رہتا ہے، گھومتا رہتا ہے، گھومتا رہتا ہے۔ آپ دماغ کے ساتھ وہی کرتے ہیں، پوری بات سنیں، پوری بات پر کھڑے ہو، پوری بات کو فالو کرو، اور دماغ کو تھوڑی سی چھوٹ دیں، وہ خود بتائے گا، دیں تو صحیح۔ یہ 4 جملے ہیں بچوں، 4 جملے۔ مد کا مطلب ہے لمبا کرنا، اس کی 2 بنیادی قسمیں ہیں، مد حقیقی، مد عارضی۔ ہم نے مد حقیقی پڑھی ہے، عارضی ابھی نہیں پڑھی ہیں، اور مد حقیقی 3 ہے، الف مد، واو مد، یا مد۔ 4 جملے، گن کے 4 جملے، اس میں کیا مشکل ہے؟ اگر آپ یاد کریں گے دعائیں۔ مد کا مطلب ہے لمبا کرنا، مد کی 2 بنیادی قسمیں ہیں، مد حقیقی، مد عارضی۔ ہم نے ابھی مد حقیقی پڑھی ہے، مد عارضی نہیں پڑھی ہے۔ مد حقیقی 3 طرح کی ہے، الف مد، واو مد، یا مد، یہ بنیادی تعارف ہے مد۔ پھر مد حقیقی کی بات آتی ہے، مد حقیقی کون سی ہوتی ہے؟ جو حروف پر بیس کرتی ہے، اور مد عارضی حرکات پر کرتی ہے، اگر حرکت بدل جائے گی وہ مد ختم ہو جائے گی، اسی لیے مد عارضی کہتے ہیں۔ اگر آپ کو گرمی لگ رہی، پنکھا آگے کر، سوری، چیئر آگے کر دو۔ جو مد عارضی ہے اس کا انحصار، ایک تو آپ لوگ ابائے اتار دیا کرو، کیونکہ یہاں کوئی بھی نہیں ہوتا، ہم خواتین نہیں ہوتی ہیں، تو اب ظاہر ہے یہ جون جولائی تو سخت گرمی چلے گی، تو جن کو، کچھ لوگوں کو، جیسے مجھے اتنی گرمی نہیں فیل ہوتی، تو کچھ کو زیادہ فیل ہوتی ہے، اپنی اپنی طبیعت ہوتی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو ابائے اتار دیا کرے، فیل ایزی، کوئی نہیں ہوتا ہے یہاں پر۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو پنکھوں کے نیچے کمفرٹیبل کریں، ٹھیک؟ اچھا، مد عارضی اور مد حقیقی کا یہی بس فرق ہے۔ مد عارضی اس لیے عارضی ہے کہ اس کا انحصار حرکت پر ہے، اگر وہ حرکت کسی وجہ سے ختم ہو جائے گی تو مد بھی ختم ہو جائے گی، مگر مد حقیقی کا انحصار حروف پر ہے، نہ حروف ختم ہوں گے اور نہ مد ختم ہوگی۔ اور مد حقیقی کی لمبائی 1 الف ہوتی ہے، الف مد، واو مد، یا مد۔ الف مد کا قائم مقام کھڑا زبر ہے، یا مد کا قائم مقام کھڑی زیر ہے، اور واو مد کا قائم مقام الٹا پیش ہے۔ یہ موٹی موٹی باتیں، آپ مد پڑھ تو انشاءاللہ لیں گے، پریکٹس ہم کر رہے ہیں، لیکن آپ کو بتانا بھی تو آنا چاہیے۔ اپنے بچے کو پڑھائیں گے تو کیا بتائیں گے؟ کیسے بتائیں گے؟ جب فرض کریں آپ کا بچہ پوچھ ہی لیتا ہے، کوئی پوتا پوتی پڑھ رہا ہے آپ کا، اور وہ آج سے آپ کے کوشچن کرتا ہے کہ آج ٹیچر نے مد بتایا ہے تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی، تو مجھے بتا دیں، تو کیا بتائیں گے؟ تھوڑی سی محنت کریں، تھوڑی سی محنت کریں، اور محنت سے مراد یاد کرنا۔ دیکھیے کچھ چیزیں میمورائز ہی کرنی پڑتی، اللہ آپ کے لیے آسانی فرمائے۔ مد پڑھ لی ہے ہم نے، اور کیا پڑھا ہے؟ کل کیا پڑھا تھا؟ لین کیا؟ واو لین یا لین، نام کیا ہے؟ حروف لین بھائی، حروف لین، پھر اس میں 2 ٹائپس ہیں، واو لین، یا لین۔ کس کو کہتے ہیں لین؟ اور اس میں اس کو زیر آئے تو، واو ساکن سے پہلے زیر آئے گا تو کیا بنے گا؟ کچھ نہیں بنے گا، بتائیں، بنے گا کچھ کہ نہیں بنے گا؟
اپنے دماغ میں پکچر بنائے واؤ ساکن سے پہلے حرف پر زیر آ رہی ہے تو کیا بنے گا؟ واؤ لین بنے گا، واؤ مد بنے گا. کیسے؟ واؤ ساکن سے پہلے زیر آ رہی ہے تو واؤ مد بنے گا؟ بنے گا؟ نہیں بنے گا نا. تو کیوں کہا ہے؟ واؤ ساکن سے پہلے کیا آئے گا تو واؤ مد بنے گا؟ کون سی حرکت آئے گی واؤ ساکن سے پہلے؟ کون سی حرکت آنے سے واؤ مد بنے گی؟ واؤ ساکن سے پہلے حرف پر کون سی حرکت ہونی چاہیے واؤ مد کے لیے؟ زیر زبر یا پیش؟ زیر آنے سے واؤ مد کیسے بن سکتا ہے؟ اوکے، یا ساکنہ سے پہلے حرف پر کون سی حرکت آئے گی؟ یا مد بنانے کے لیے یا ساکن سے پہلے کون سی حرکت آنی چاہیے؟ زیر زبر یا پیش؟ جواب دینا، ایسے نہ کرے. آپ جواب دیں گی بے شک وہ غلط ہو تبھی آئے گا. یا ساکنہ سے پہلے حرف پر کون سی حرکت آئے گی تو یا مد بنے گا؟ زیر زبر یا پیش؟ زیر. تو یا مد بنے گا. تو واؤ ساکنہ سے پہلے تو پھر زیر نہیں آئے گا نا. کیا آئے گا؟ تو پھر کیوں زیر کہا ہے؟ یہ غلطی نہیں ہے، یہ آپ لوگوں کا خوف ہے، یہ آپ لوگوں کے اندر کا نا وہ ڈر ہے کہ او ہو میں بولوں گی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. کچھ بھی نہیں ہوگا، میکسیمم کیا ہوگا غلط جواب ہو جائے گا. اس سے آگے کیا توپ چلنے والی. تو سب سے پہلے نا یہ ڈر نکالے اپنے اندر سے، اپنے اندر سے یہ خوف نکالے کہ بس مجھ سے پوچھا گیا ہے تو بس مجھے تو آنا ہی نہیں. کیوں نہیں آنا بھائی؟ سارے یہاں آئنسٹائن بیٹھے ہوئے ہیں، اور آئنسٹائن بھی ہم نے ہوا بنایا ہوا ہے، وہ بھی عام ہی بندہ تھا. تو خوف اپنے اندر سے نکالے، خوف نکالے اپنے اندر سے. خوف کے اعتبار سے نا جس نے سب سے زیادہ خود کو امپروو کیا وہ ہے یاسمین. وہ غلط سلط جو بھی ہے وہ بولتی ہے اور وہ سیکھ جائے گی اسی وجہ سے. آپ اپنے اندر سے ڈر نکالو. وہ ایک ایڈ آتا تھا نا کرکٹ کا، وہ ڈر سے آگے جیت ہے. پتہ نہیں کس کا، ڈیو کا تھا کس کا، باٹل کا تھا کسی کا. ڈر سے آگے جیت ہے. واقعی آپ ڈر پر کسی بھی کام کے کرنے سے پہلے آپ کو اپنے خوف پر قابو پانا ہوتا. کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اگر آپ ڈرتے رہیں گے آپ زندگی میں کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. تو اپنے نا خوف پر قابو پا. انہوں نے کہا واؤ ساکنہ سے پہلے زیر آ جائے تو واؤ لین ہے نہیں ہے. پھر کیسے بنے گا؟ زبر آنا چاہیے. اتنا سا جواب تھا. واؤ ساکنہ سے پہلے زبر آئے گا تو واؤ لین بنے گا. اور میں خود آپ کو کہہ رہی ہوں کہ واؤ ساکنہ سے پہلے زیر آئے گا تو کچھ نہیں بنے گا. کہہ تو رہی ہوں، اور کیسے کہوں؟ نہیں میں کچھ نہیں گھماتی، آپ کے دماغ گھومے ہوئے. میں نے ایک دفعہ کچھ نہیں گھمایا. گھمانے کے لیے ہے کیا؟ صاف بات کہہ رہی ہوں کہ واؤ ساکنہ سے پہلے زیر آنے سے کچھ نہیں بنے گا. پہلے میں نے ان کو کہا ہے، پھر ان کو کہا ہے کہ واؤ ساکنہ سے پہلے زیر آئے گا تو کچھ بنے گا. کچھ نہیں بنے گا نا. تو پھر آپ خود لگے ہوئے کہ وہ واؤ مدہ بنے گا. یہ نا جو آپ نے ایک ذہن بنایا ہوا ہے نا کہ گھما گھما کر، کیا گھمانا ہے بھائی؟ یہ تفسیر چل رہی ہے. تفسیر میں تو چلو سوال تھوڑا سا گھما کر پوچھا جاتا ہے، تجوید میں کیا گھمانا ہے؟ یعنی کیا گھوم سکتا ہے؟ ایک ہی سوال 2 ہفتوں سے پوچھ رہی ہوں کہ واؤ ساکنہ سے پہلے کیا آئے گا تو مدہ بنے گا واؤ. یا ساکنہ سے پہلے کون سی حرکت آئے گی تو یا مدہ بنے گا. اور اس میں گھوم ہے، اس میں کون سی گھوم ہے بھائی؟ جگہ ہی نہیں ہے، گھومنا کہاں پہ ہے؟ وہ صرف تفسیر میں ہو سکتا. تو یہ اپنے لیے نا ایکسکیوزز نہ بنایا کرے. سوال گھوما ہوا تھا، وہ ایسے نہیں ویسے تھا. صرف 2 ریزنز ہیں. پہلی، یاد کریں آپ پراپر یاد نہیں کرتے. دوسرا، اپنے اندر کے خوف پر قابو پڑو.
جو آپ کو یہ ڈر لگتا ہے نا کہ مجھ سے غلط ہو جائے گا، ہو جائے. ہر کوئی جو سیکھتا ہے غلطیاں کر کے سیکھتا ہے. ہر انسان جو بھی سیکھتا ہے، آپ نے زندگی میں جو بھی سیکھا ہے، کوکنگ سیکھی ہے، صفائی سیکھی ہے، برتن دھونے سیکھے ہیں، جو سیکھا ہے غلطیاں کر کے ہی سیکھا. کہ پہلے دن ہی آپ نے کھڑے ہو کر چکن تندوری پکا لیا تھا، کوئی بھی نہیں کر سکتا. غلطیاں کرتے ہیں، ہانڈیاں ساڑتے ہیں، برتن توڑتے ہیں، تب جا کر آپ کو برتن دھونے آتے ہیں. اسی طریقے سے اس میں بھی غلطیاں ہوں گی، پر اس غلطی پر آپ اتنے اوور کانشیس کی ہو جاتے، اس کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے. تو آپ کی دو پرابلمز ہیں. پہلا، میمورائزیشن، عادت نہیں رہی نا، عرصے سے آپ نے کچھ میمورائز نہیں کیا، تو بیٹھ کر یاد کرنے کی عادت ڈالے، پراپر یاد کریں. اچھا ہے یاد کرنے کے بعد، چھوٹی چھوٹی چیز ہے، یاد کرنے کے بعد لکھیں اور چیک کریں کہ صحیح لکھا ہے. یہ کریں گے تو آئے گا. دوسری بات یہ ہے کہ بولنے کی پریکٹس کریں تنہائی میں. جیسا میں نے کل آپ کو کہا تھا کہ تنہائی میں بیٹھ کر بولنے کی پریکٹس کریں، تاکہ آپ کے اندر کا یہ جو بہو ہے نا، یہ دور ہو آپ سے، اور آپ میں بولنے کا اعتماد ہے. آپ کو آتا بھی ہوتا ہے تو بولنا جیسے ہی پڑتا ہے، خوف کے مارے آپ کو سب بھول جاتے. تو خوف پر قابو آپ کو پانا ہوگا. میں صرف آپ کو اسٹیج پرووائڈ کر سکتی ہوں ٹو اسپیک. اسٹرینتھ ٹو اسپیک آپ کو خود جنریٹ کرنی ہوگی نا، اور اس کا یہی طریقہ ہے کہ تنہائی میں بیٹھ کر پریکٹس کریں. جن کے بچے ہیں وہ تو بچوں کو بٹھا کر سکھانا شروع کر دیں اگر چاہیں تو. اگر بچے بہت بزی ہیں، نہیں ہتھے چڑھتے، میں نے تو بھائی ساری عمر اکیلے پریکٹس کی، ساری عمر اکیلے پریکٹس کی. اکیلے بیٹھ گئے اور جو سبق سنانا ہے، میں تو صورتیں بھی ایسے ہی یاد، جو صورت یاد کی ہے ازیوم کر لیا کہ کوئی مجھ سے سن رہا ہے اور سنانا شروع کر دیا. میں نے تو اس سے زیادہ پر اثر طریقہ لرننگ کا کوئی پایا ہی نہیں ہے. ہر غلطی صحیح ہو جاتی، ایک ایک غلطی. تو کریں اپنے ساتھ. آپ نے کبھی دیکھا ہے فوجیوں کی چل رہی ہوتی ہے نا کبھی مشقیں یا کبھی پریڈ وغیرہ، تو وہ اپنی گنز اچھال رہے ہوتے ہیں اور رائفلز اچھال رہے ہوتے ہیں، کیا دکھا رہے ہوتے ہیں کہ وہ کھیلتے ہیں اپنی چیزوں کے ساتھ. تو آپ کا ٹول، آپ کا علم ہے نا، اس کے ساتھ کھیلیں، اس کو الٹے پلٹے کھولیں، بند کریں، کر کے دیکھیں کیا ہو جائے گا، وہی کا وہی رہے گا. تو یہ جو بیکار کا خوف ہے اس پر قابو، اور یہ آپ ہی پا سکتے ہیں، کوئی دوسرا نہیں پا سکتا. تو آپ کی پرابلم کی دو ریزنز ہیں. ایک، آپ کا پراپر میمورائز نہ کرنا. پریکٹس کے علاوہ میمورائز کرنا ہوگا، رولز میمورائز کرنے ہوں گے. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ جیسے ہم یاد کرتے تھے اے جمع بی جمع 2AB، فارمولے یاد کرتے تھے نا، اسی طرح یاد کرنا ہوگا. اس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں آپ کے پاس، میمورائزیشن. اور دوسری بات، پریکٹس ٹو اسپیک. اکیلے میں بیٹھ کر کریں اور اپنے اس خوف پر قابو پائے، کچھ نہیں ہونے لگا. اچھا جی، جب مد اور لین ہوتی ہے تو ان دونوں کے اصل حروف تو واؤ اور یا ہی ہے، اور دونوں پر جزم ہی ہوتی ہے. اگر واؤ ساکنہ اور یائے ساکنہ سے پہلے زبر آئے گا تو واؤ لین اور یائے لین بنے گا، اور واؤ ساکنہ سے پہلے پیش آئے گا تو واؤ مدہ بنے گا. یائے ساکنہ سے پہلے زیر آئے گا تو یائے مدہ بنے گا، اور الف علی سے پہلے زبر آ جائے گا تو مدہ الف کا الف مدہ بن جائے گا. بس یہی ہے، یاد کیجیے، یاد کیجیے. اللہ آپ کے لیے آسان فرمائے. کوئی بات جو سمجھ نہیں آئی؟ سادی حرکتیں اور کھڑی حرکتیں پڑھی ہیں، ان کو اب یاد رکھیے. اب انشاءاللہ تنوین جو ہے وہ کل پڑھیں گے. اس کا تو یاد ہونا چاہیے. جیسے ہم نے پڑھی آپ جیسے واؤ واؤ مدہ ہے، واؤ مدہ ثابت ہوتا ہے، اور واؤ یا ہے. اس کے بعد اگر زیر آئے تو بن جاتا ہے، بولے بولے. بن جاتا ہے.
ये लगने वाला लफ्ज है कि मतलब कि इसकी तारीफ कहने जो तारीफ की है। बोलिए सवाल क्या है आपका? मेरा सवाल ये कि अभी आप कहते थे ना कि दरवेश के पास ले आते हैं, तो किस समझ उल्टा पेश के पास क्या आना है? कुछ भी नहीं आना। उल्टा पेश तो अकेला ही काफी है। हाँ हाँ, उल्टा पेश के साथ कुछ नहीं आता। उल्टा पेश अकेला ही काफी है। अब पता नहीं मैंने क्या कहा, आपने क्या समझा। हाँ, ये एक बात मैंने कही है कि खड़ा जबर अलिफ मद का कायम मकाम है। जहां अलिफ खड़ा जबर आ गया वो अलिफ मद है, खड़ी जेर आ गई तो या मद है, और उल्टा पेश आ गया तो वाव मद है। वो उनकी अलामत के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। ये बताया। बाकी खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टा पेश अकेले आते हैं, कि आगे पीछे कुछ नहीं आता, यानी कि किसी के साथ मिलकर कुछ नहीं बनाते, ये अकेले ही आते हैं। ये मद की निशानी है। जहां मद लिखी नहीं जा सकती वहां पर खड़ी हरकत डाल दी जाती है। तो अगर जबर है तो अलिफ मद है, जेर है तो याए मद है, पेश है उल्टा तो वाव मद है। कोई बात। चलिए, अल्लाह आसानी का मामला फरमाए। लेकिन फिर मैं कहूंगी वीकेंड आ रहा है, 4 गिन के तारीफें हैं, उनको याद कर ले। मद की तारीफ, और लीन है उसकी तारीफ, खड़ा जबर खड़ी जेर की तारीफ, तो क्या इस्तेमाल तारीफ जो भी कह ले। तो ये 3-4 चीजें हैं, आप बैठकर प्रॉपर मेमोराइज करेंगे, प्रॉपर मेमोराइज करें। अल्लाह हमारे लिए आसान फरमा दे, आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।